حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات پر پہلی بیٹھک آج ہوگی۔ وزیر اعظم نے پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، سینیٹر عرفان صدیقی حکومتی کمیٹی میں شامل۔ اتحادی ارکان راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، علیم خان اور چودھری صالح حسین بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امید ہے ملک کی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی کو حکومتی اور پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹیز کو آج ملاقات کی دعوت۔ ایاز صادق نے کہا، نیک نیتی سے حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی، بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں کمیٹیوں کے ارکان کو آج دن 11:30 بجے بلایا ہے۔ پی ٹی آئی نے اسپیکر ایاز صادق کی دعوت قبول کر لی۔ آج مذاکراتی کمیٹی حکومتی کمیٹی کے ساتھ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا اعلان، کہا آج اجلاس کو مکمل احوال بانی پی ٹی آئی کو بتایا جائے گا۔ مستقبل کے لاہے عمل کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ رائے کے مطابق تحریک انصاف نے حکومتی کمیٹی کی تشکیل پر سول نافرمانی کی تحریک روک دی۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے مطالبات کا ڈرافٹ بھی تیار کر لیا۔ حکومتی کمیٹی کے سامنے سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے مطالبات رکھے گئے۔ 5000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی فہرست بنا لی، بانی پی ٹی آئی کا نام بھی شامل۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ میں تاریخ رقم کر دی۔ پروٹیز کو ہوم گراؤنڈ پر وائٹ واش کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 36 رن سے شکست۔ پروٹیز 309 رنز ہدف کے طاقت میں 271 پر ڈھیر۔ قومی ٹیم نے 9 وکٹ پر 308 رنز بنائے تھے۔ بارش کے باعث میچ 47 اوور فی اننگز تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اوپنر سائم ایوب کی شاندار سنچری، 101 رنز بنائے۔ کپتان محمد رضوان اور بابر اعظم کی نصف سنچریاں۔ سلمان آغا نے بھی 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ ڈیبیو کرنے والے سفیان مقیم نے 4 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین آفریدی اور نسیم شاہ کی 2 وکٹیں۔ سائم ایوب میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ سائم ایوب 235 رنز بنانے اور 2 وکٹیں لینے پر پلیئر آف دی سیریز بھی رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی ملک کی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ یورپی یونین کا پاکستان میں فوجی عدالتوں سے شہریوں کی سزا پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے ICCPR کا رکن ہے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستان نے GSP+ کے لیے ICCPR کے معاہدے پر رضاکارانہ دستخط کیے ہوئے ہیں۔ ریاست کے خلاف مذموم سرگرمیوں میں ملوث فتنہ الخوارج ان کے سہولتکاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کا خاتمہ کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کے دورے پر پاک فوج کے افسران اور جوانوں سے خطاب۔ کہا، ریاست کے خلاف مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث دہشت گردوں کو قیمت چکانا ہوگی۔ قوم کی پرعزم حمایت کے ساتھ پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ملک بھر میں پائیدار امن و استحکام کی بحالی کو یقینی بنائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی اور انتہا پسندی کی تمام شکلوں کو ختم کرنے کے لیے ثابت قدم رہے گی۔ مسلح افواج کی جرأت، لچک اور غیر متزلزل عزم ملک کی خود مختاری کا سنگ بنیاد ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر پرعزم۔ ترقیاتی منصوبے پورے پنجاب کو دینے کا مطالبہ۔ اٹک میں اجتماع سے خطاب میں کہا کہ پنجاب صرف لاہور نہیں، اٹک، چکوال، جہلم، راجن پور اور دیگر اضلاع کا بھی حصہ ہے۔ پنجاب میں کوئی ایسا اسپتال نہیں جہاں غریب کا مفت علاج ہو سکے۔ اگر میں خاموش رہوں تو پنجاب میں کوئی اپوزیشن نہیں۔ FBR فیصل آباد کے گودام میں کروڑوں کی چوری، ادارے کے رکھوالے ہی ملوث نکلے۔ انکوائری رپورٹ نے ملازمین کی فرض شناسی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ FBR کے 2 سپاہی، آفس سپرنٹینڈنٹ، چوکیدار اور دیگر ملازمین ذمہ دار قرار۔ 92 نیوز کا پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات سامنے لے آیا۔ سندھ میں سسٹم چلانے والوں کے گرد گھیرا تن۔ محکمہ خوراک میں 81 کروڑ کا غبن کرنے والے 3 افسران سمیت 5 ملزمان برطرف۔ ضلع کونسل ملتان میں 17 کروڑ سے زائد کی ہیر پھیر کا راز بھی فاش۔
इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और दौरे भारत के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इंग्लैंड के स्क्वाड में स्टार बैटर जो रूट की वापसी। बेन स्टोक्स इंजरी के बायस जगह बनाने में नाकाम रहे। स्क्वाड के दीगर खिलाड़ियों में कप्तान जोश बटलर, जोफ्रा आर्चर, गस एटिंगसन, हैरी ब्रॉक, बेन डकेट, जेमी ओटन और जेमी स्मिथ शामिल। लियाम लॉन्गस्टोन, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फुल सॉल्ट और मार्क वुड भी इंग्लिश स्क्वाड का हिस्सा। नौमुंतखब अमरीकी सदर की पनामा से पनामा कैनाल का कंट्रोल वापस लेने की धमकी। एक्स पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि पनामा कैनाल पर चीन का असर रसूख बढ़ रहा है। बहरी तजारती जहाज़ों की एक बड़ी तादाद यहाँ से गुजरती है। अमरीकी बहरी जहाज़ों से हद से ज़्यादा फीस वसूल की जा रही है। पनामा कैनाल बहर ओकियानूस को बहरुल काहिल से मिलाती है और इसका शुमार दुनिया की मसरूफ़ तरीन आबी गुजरगाहों में होता है। यूक्रेन का रूस के इलाके काजान पर 9/11 तर्स का हमला। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारत में आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान न हुआ। रूसी सदर ने यूक्रेन को सख्त जवाब की धमकी दे दी। प्यूटन ने कहा कि यूक्रेन को कई गुना ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा। रूसी वजारत दिफा ने बताया कि खार्किव के इलाके में कई देहात पर कब्जा कर लिया। डोनेट्स्क के पूरे इलाके को आजाद कराने के करीब पहुंच चुके। ब्राज़ील में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 10 अफराद हलाक। तैयारे को हादसा सयाहती शहर ग्रामाडो की मार्केट से टकराने पर पेश आया। तैयारे में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। हादसे में मार्केट में मौजूद 12 अफराद जख्मी भी हुए। बरतानिया में आज शदीद बर्फबारी और यालाबारी की वार्निंग जारी। सैकड़ों परवासें मनसूख कर दी गई। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस मुअत्तल, ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। शुमाली आयरलैंड में तूफानी हवाएं, बेलफास्ट में मुसाफिर तैयारे की हार्ड लैंडिंग। तैयारे का अगला हिस्सा रनवे से टकरा गया, तैयारे को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान में साल 2024 में भी सैलाब ने तबाही मचाई। जनूबी पंजाब का ज़िला राजनपुर को सुलेमान सबसे ज़्यादा मुतासिर। सैलाब से 54 मौज़ूआत तबाह हुए। 7000 एकड़ पर कपास और चावल की खड़ी फसलें सैलाब की नज़र हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए। इमदादी कार्रवाइयों में 1500 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी पानी से 6 से ज़ायद बुनियादी मराकज़ सेहत, 46 नॉन फार्मल और 12 फार्मल स्कूल मुतासर हुए। मुतासरा इलाकों में बहाली का काम ताहाल तसल्ली बख्श नहीं हो सका। सड़कें ताहाल टूट फूट का शिकार। फसलों के नुकसानात के बायस मुतासरीन आज भी माली मुश्किलात का शिकार हैं। नमक और मीठे का ज्यादा इस्तेमाल हड्डियों की कमजोरी का बायस। तंबाकू नोशी, धूप का जिस्म पर ना लगना और ज्यादा वक्त बैठकर गुजारना भी वजूहात में शामिल। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपनी आदत को बदल कर हड्डियों की कमजोरी के सामने से बचा जा सकता है।